میں ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہم بیان کر رہے تھے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر ان کے تالے پڑ چکے ہیں؟ تو اللہ اگر انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے، اس کا بالکل واضح مطلب اور لازمی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ غور و فکر کریں تو یہ قرآن انہیں سمجھ میں آئے گا، اس کی آیات انہیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور یہ کہنا، یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دینا کہ قرآن کی آیات کو تو سمجھنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، یہ مختلف طریقوں سے یہ بات کہی جاتی ہے، مختلف علمی نام رکھ کر، علمی باتیں اور اس قسم کے نام رکھ کر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس کا آج نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے کہ مسلمان اپنے دین کو قرآن کریم سے نہیں سیکھتے، اور جس کتاب کے بارے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، حق تو یہ بنتا تھا کہ ہر مسلمان روزانہ اللہ کی کتاب کے ساتھ رابطے میں رہتا اور روزانہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹلی، مستقیماً، بلا واسطہ ہم کلام ہوتا اور اللہ کی نصیحتوں کو سنتا اور اپنے قلب و جان میں جگہ دیتا اور ان نصیحتوں کی روشنی میں اپنی اصلاح کرتا۔ لیکن اس طرح اس قرآن کے بارے میں باتیں کی گئی کہ جس کا نتیجہ بالکل سامنے ہے، جو بھی اس کا وجہ بنی ہے وہ تو پھر غور کرنے سے انسان پر واضح ہو جاتا ہے، لیکن نتیجہ کیا بنا ہے اس کا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت اسلام اللہ کی کتاب سے اپنا دین بھی نہیں سیکھتے، کہ جو اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ خدا فرما رہا ہے ھذا بیان للناس، یہ ہم نے لوگوں کے لیے بیان، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، یہ واضح ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ بصیرتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ آپ توجہ فرمائیں، اللہ میرا، آپ کا، ہم انسانوں کا خالق ہے یا نہیں ہے؟ اور جب وہ خالق ہے تو اسے سب سے بہتر یہ بات پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میری اس مخلوق کو سمجھ میں آنی ہے یا نہیں آنی؟ ہر کائنات کی ہر ہستی سے زیادہ ہمارا انسانوں کا خالق یہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس نے تو خود بنایا ہمیں، ہمارے دماغوں کو، ہماری عقلوں کو جو اس نے ہمارے اندر رکھی ہیں اس نے خود خلق کیا ہے۔ سب سے بہتر وہ جانتا ہے کہ کون سی بات انسان سمجھ سکتا ہے اور کون سی بات انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو جب وہ خالق خود کہہ رہا ہے اس میں غور و فکر کرو، اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں، تو پھر وہ تمام باتیں احمقانہ اور بیہودہ باتیں قرار پاتی ہیں کہ جو اللہ کی بات کے مقابلے میں آ جائے۔ اور کتنی تاکید کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہم السلام اور رسول اللہ کے اصحاب اخیار رضوان اللہ تعالی علیہم، انہوں نے کتنی تاکید کی اس قرآن مجید کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی، لیکن اس کے باوجود خدا جانے ہم نے کیا کیا ہے کہ جیسے تورات کو بنی اسرائیل نے چھوڑ دیا تھا، صرف ایک مقدس چومنے کی چیز اور ثواب لینے کی چیز کے طور پر لے لیا تھا، لیکن دین نہیں سمجھتے تھے، اس سے دین نہیں لیتے تھے، جو قرآن نے خود یہ عبرتناک باتیں ان کی بیان کی ہیں۔ اور قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب کے بارے میں کچھ ان کو علم نہیں ہے سوائے اپنی جو آرزویں بنائی ہوئی، اپنے من گھڑت جو ان کے دین فروش علماء نے، عوام نے تو کتاب خدا کو چھوڑ دیا، اب ان کے دین فروش اور دین کو تحریف کر کے لوگوں کو خوش کر کے اور ان سے پیسے کمانے والے علماء نے جو کچھ ان کو بتایا ہے، یہ جاہل سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ قرآن نے مثالیں دی ہیں، کہتے ہیں جنت میں صرف ہم نے جانا ہے، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ہم کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، پھر ہم جنت میں آ جائیں گے۔ یہ قرآن نے بڑا واضح بیان کیا ان قوموں کے ان بیہودہ عقائد کو جو انہوں نے من گھڑت عقائد بنا لیے تھے، اور قرآن نے فرمایا کہ تم نے اللہ سے عہد لیا ہوا کہ تمہیں وہ جو تم باتیں کر رہے ہو اس کے خلاف اللہ نہیں کرے گا۔ عہد نہیں کیا ہوا، بلکہ تم اللہ پر وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، تم نے سنا ہے دین فروش اپنے علماء نما افراد سے وہ باتیں، اور تم خود کتاب خدا سے کٹے ہوئے ہو، لہٰذا اس قسم کی بیہودہ باتوں پر تمہیں
یقین آ جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری عبرت، یہ قصے اللہ نے قرآن میں کس لیے بیان کیے؟ اس لیے بیان کیے تاکہ قرآن کو یہ کہہ کے سائڈ پہ رکھ دیں کہ ہم تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے کہ جو بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کے ساتھ حشر کیا اور جو حضرت عیسیٰ کی قوم نے اپنی کتاب کے ساتھ حشر کیا تھا، وہی تاریخ مسلمان دوبارہ دہرا رہے ہیں اللہ کے اس عظیم تحفے قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے مختلف بہانوں کے ذریعے سے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سبب بنے ہم خود غور کریں، لیکن نتیجہ دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ جب کسی اسکول کے پڑھے ہوئے بچے سارے کے سارے فیل نکل رہے ہو یا اکثریت فیل نکل رہی ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اسکول کی پڑھائی اچھی نہیں۔ تو اگر آج اکثریت امت کی اللہ کی کتاب سے دور ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اس کتاب کے بارے میں بتانے والوں نے گڑبڑ کی ہے، اور اس لیے اس کا پریکٹیکلی عملی طور پر نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے۔ اس بات کا بیان ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔